أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نماز کسوف میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد سنت کے مطابق ایک خطبہ بھی دیا جاتا ہے. تو اس کے مطابق گرہن کے حوالے سے بعض احادیث پیش کرتا ہوں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور اس کی اہمیت اور جو آپ نے رسائل فرمائیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اس زمانے میں کسوف و خسوف کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی تعلق ہے، اس لیے آپ کے بھی اقتباس پیش کروں گا. ایک حدیث میں روایت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد میں داخل ہو گئے. ہم بھی مسجد میں پہنچ گئے. آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج صاف اور روشن ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں کہلاتے، لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے نشانات ہیں. وہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، بس جب تم یہ دیکھو تو خوفزدہ ہو کر نماز کی طرف توجہ کرو. پھر ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو کر اٹھے، بڑے بے چین ہو کے اٹھے. آپ ڈرے کہ کہیں وہ گھڑی نہ ہو، یعنی آخری گھڑی نہ ہو. آپ مسجد میں آئے اور اتنے لمبے قیام اور رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی آپ کو نماز میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نشان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ظاہر ہوتے، لیکن وہ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا اور اس سے بخشش طلب کرنے کے لیے لپکو. پھر ایک نسبتاً لمبی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. آپ نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت لمبا قیام فرمایا. پھر رکوع کیا تو بہت دیر تک رکوع میں رہے. پھر آپ کھڑے ہوئے اور دوبارہ لمبا قیام فرمایا. آپ کا یہ قیام پہلی دفعہ کے قیام سے کچھ کم تھا. پھر آپ نے رکوع کیا اور دیر تک رکوع کرتے رہے، لیکن یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم تھا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے. پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا جیسا پہلی نے کیا تھا. پھر جب آپ فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے دو نشان ہیں. یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں گہرائے جاتے. بس جب تم گرہن دیکھو
تو اللہ سے دعا کرو اور اس کی عظمت بیان کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، خدا کی قسم، کسی بھی شخص کو اپنے غلام یا لونڈی کی بدکاری سے جتنی غیرت آتی ہے، اللہ تم میں سے ایسے شخص کی نسبت کہیں بڑھ کر اس بات کی غیرت رکھتا ہے۔ اے امت محمد، خدا کی قسم، جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بڑی غیرت ہے کہ مومن کسی بھی طرح غلط کاموں میں ملوث ہوں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی ایک نشانی چاند اور سورج گرہن بھی تھا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے۔ اور یہ ایک ایسا نشان تھا جو پہلے کسی دعویٰ کرنے والے کے دعوے کی تائید میں ظاہر نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا ہے، دو خوفناک نشان ہیں جو ان کے ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں۔ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم اور بے اعتدالی کو اختیار کر لیا، سو خدا تعالیٰ ان دونوں نشانوں کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے، اور ہر یک ایسے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیرو ہوا اور سچ کو چھوڑا اور جھوٹ بولا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پس خدا تعالیٰ پکارتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور فضل اور احسان کو دیکھیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو عذاب کا وقت تو آ گیا۔ اور اس میں ان لوگوں کو ڈرانا بھی مقصود ہے جو بغیر حق کے جھگڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور ایسے شخص کے لیے تہدید ہے جو نافرمانی اور تکبر اختیار کرتا ہے اور سرکشی کو نہیں چھوڑتا۔ سو خدا سے ڈرو اور زمین پر فساد مت کرو، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس سے ڈرتے نہیں، حالانکہ ڈرانے کے نشان ظاہر ہو گئے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شمس اور قمر دو نشان خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہیں، اور کسی کے مرنے یا جینے کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے دو نشان ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ پس دیکھ کہ کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف و کسوف سے ڈرایا، اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں نشان گناہ گاروں کے ڈرانے کے لیے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ بہت ہو اور خلقت میں بدکاریاں پھیل جائیں اور پلید بہت ہو جائیں۔ اور اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت میں فرمایا کہ بہت نیکیاں کریں اور نیک کاموں کی طرف جلدی کریں، جیسی خالص نیت کے ساتھ نماز اور روزہ اور دعا کرنا اور رونا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر اور تضرع اور قیام اور رکوع اور سجدہ اور توبہ اور انابت اور استغفار اور خشوع اور ابتہال اور انکسار، اور ایسا ہی حسب طاقت احسان اور غلام آزاد کرنا اور کسی کو سبکدوش کرنا اور یتیموں کی غمخواری اور جناب الہی میں تذلل۔ بس گویا کہ ان اعمال کی بجاوری میں جو نماز اور خشوع اور ابتہال ہے، یہی بھید ہے کہ چاند اور سورج کا اسی حالت میں گرہن ہوتا ہے کہ جب کوئی آفت نازل ہونے والی ہو اور کسی مصیبت کا زمانہ قریب ہو، اور آسمان پر ایسے اسباب شر کے جمع ہو گئے ہوں جو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اور صرف ان کو خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پر لطف حکمت تقاضا کرتی ہے جو کسی کسوف کے وقت لوگوں کو وہ طریقے سکھلاوے جو کسوف کے موجبات کو دور کر دیں، یعنی سورج گرہن کے جو اثرات ہیں، بد اثرات، ان کو دور کر دے اور ان کی بدیوں کو ہٹا دیں۔ پس اس نے اپنے نبی کی زبان پر گرہن کے اثرات نہیں بلکہ دنیا کے جو اثرات ہیں بدیوں کے، وہ توجہ کرے اور اپنی نیکی اور پاکیزگی کی طرف توجہ ہو۔ فرمایا کہ بدیوں کو ہٹاویں، پس اس نے اپنے نبی کی زبان پر یہ تمام طریقے سکھلا دیے۔
فرمایا اور کچھ شک نہیں کہ بدیاں نیکیوں سے دور ہوتی ہیں اور گناہ کی معافی چاہنے والوں کے آنسو آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور جس وقت کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس سے راضی کر دیتا ہے، پس وہ نیک عمل اس کی بدی کا مقابلہ کرتا ہے جس کے اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ اس عامل کو اس بدی سے بچا لیتا ہے، یعنی اس عمل کرنے والے کو، اور یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ دعا کے ساتھ بلا کو رد کرتا ہے، اور دعا اور بلا کبھی دونوں جمع نہیں ہوتی، مگر دعا باذن الہی بلا پر غالب آتی ہے جب ایسے لبوں سے نکلتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سو دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہو، اور جب کہ گرہن ہی اس قدر آفتوں پر دلالت کرتا ہے تو اس زمانے کا کیا حال جس میں دونوں گرہن جمع ہو گئے ہوں۔ سو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور غافل مت ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ کہنا بے جا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ان اسباب سے ہوتا ہے جو کتابوں میں درج ہیں، سائنس کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پس ان کو ان آفات سے کیا تعلق ہے جو انسان پر گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، کیونکہ عارفوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو محبوبوں میں یا مردودوں میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام تغیر عالم کے انسان کی خیر اور شر اور نفع اور ضرر پر دلالت کرنے والے پیدا کیے ہیں۔ جو تبدیلیاں آتی ہیں دنیا میں یہ انسان کی خیر اور شر، نفع اور نقصان پر کے لیے ہیں، اور اس کے لیے تمام عالم کو مبشر اور منذر کی طرح بنا دیا ہے، اور ہر یک وہ عذاب جو خدا تعالیٰ نے انسانوں کی سزا دہی کے لیے مقرر کیا ہے وہ قبل اس کے جو انسان گناہ کرے اور گناہ پر اصرار کرے اور حد سے گزر جائے نازل نہیں ہوتا، اور خدا تعالیٰ نے عالم میں ہر یک شے کے لیے ایک سبب بنایا ہے، اور ہر یک ڈرانے والا نشان بدبختوں اور زیادتی کرنے والوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ نشان ان کے لیے مبشر ہے جو وفا کے آستانے پر اتر آئے اور صفا اور استفا میں منقطع ہو کر نازل ہوئے، اور یہ ایک سنت قدیمہ ہے جس کے آثار تو پہلے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پائے گئے، اور اسی طرح پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا خدا سے ڈر اور مجرموں کی راہ کی پیروی مت کر، اور حاصل کلام یہ کہ خسوف اور کسوف دو ڈرانے والے نشان ہیں، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت طور کا ڈرانا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے بہت نزدیک عذاب قرار پا چکا ہے، اور باوجود اس کے ان کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دونوں مل کر کسی زمانے میں ظاہر ہوں اور کسی ملک پر ان کا ظہور ہو، سو اس ملک میں جو لوگ مظلوم ہیں ان کی خدا تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور ضعیفوں اور مغلوبوں کو قوت بخشتا ہے، اور اس قوم پر رحم کرتا ہے جو دکھ دیے گئے اور کافر ٹھہرائے گئے اور ناحق لعنت کیے گئے، سو ان کی تائید کے لیے آسمان سے نشان اترتے ہیں اور حمایت الہی نازل ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ منکروں اور دشمنوں کو رسوا کرتا ہے، سچا فیصلہ کر دیتا ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ پھر ایک دفعہ مسلموں کے زمانے میں ہی 1907 میں سورج گرہن لگا تھا۔ اس وقت حضرت مسیح اول نے نماز پڑھائی تھی، اور جو خطبہ تھا وہ بڑا پرمعرف تھا، اس لیے اس کا کچھ حصہ خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دو کارخانے ہیں، جسمانی اور روحانی۔ پہلے اپنی حالت کو دیکھو کہ دل سے بات اٹھتی ہے تو ہاتھ اس پر عمل کرتے ہیں، جس سے روح اور جسم کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ ایک جسمانی حالت کو بتا رہے ہیں کہ جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اس سے جسم اور روح کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا غمی و خوشی ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، مگر اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کسی سے محبت ہو تو حرکات و سکنات سے اس کا اثر معلوم ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس نقطے کو کئی پیرایوں میں بیان کیا۔ مثلا حدیبیہ کے مقام پر جب سہیل آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل الامر، اب یہ معاملہ آسانی سے فیصل ہو جائے گا۔ یعنی وہ جب سہیل
ایک شخص کا نام ہے، جب وہ آئے تو اس سے یہ شگون لیا کہ اب سہل ہو جائے گا، امر آسانی سے معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ مثال دے رہے ہیں آپ۔ فرمایا دیکھو بات جسمانی تھی، نتیجہ روحانی نکلا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف خیال کرو کہ پخانے جاتے وقت ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی جیسے پلیدی ظاہری نکالی، اسی طرح باطنی نجاست کو بھی نکالنے کی توفیق دے۔ پھر جب مومن فارغ ہو جائے تو پڑھے غفرانہ کا۔ اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ گناہ کی خباثت سے جب انسان بچتا ہے تو اسی طرح کا روحانی چین پاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ارکان اسلام میں جسمانیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کا خیال رکھا ہے، اور نادان اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا وضو ظاہری اعضاء کے دھونے کا نام ہے، مگر ساتھ ہی دعا سکھلائی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ جیسے میں نے ظاہری طہارت کی ہے مجھے باطنی طہارت بھی عطا کر۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں یہ تعلیم ہے کہ میں اللہ کے لیے سارے جہان کو پشت دیتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور باقی دنیا کی طرف پیٹھ کرتا ہوں۔ یہی تعلیم رکوع و سجود میں ہے۔ وہ تعظیم جو دل میں اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جسمانی اعضاء سے ظاہر کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ روحانی بادشاہ کے حضور ایک نظر ہے اور جان و مال کو فدا کرنے کا ایک ثبوت ہے، جیسا کہ ظاہری بادشاہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور حج کے افعال کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو پیش نظر رکھے، جیسے کوئی مجازی عاشق سن لیتا ہے کہ میرے محبوب کو فلاں مقام پر کسی نے دیکھا تو وہ مجنونانہ وار اپنے لباس وغیرہ سے بے خبر اٹھ کر دوڑتا ہے۔ ایسا ہی یہ اس محبوب لم یزل کے حاضر ہونے کی ایک تعلیم ہے۔ غرض جسمانی سلسلہ کے مقابل ایک روحانی سلسلہ بھی ضرور ہے، اور اس کو جاننے کے لیے بعض نادانوں نے اس سوال پر بڑی بحث کی ہے کہ مرکزی قوا قلب ہے یا دماغ، یعنی اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ مرکز جو ہے انسان کا جہاں سے سب آرڈر جاتے ہیں دل ہے یا دماغ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات فیصلہ کن یہ ہے کہ جسمانی رنگ میں مرکز دماغ ہے، جہاں تک دماغ کا تعلق جسم کا تعلق ہے دماغ سے سب آرڈر جاتے ہیں، کیونکہ تمام حواس کا تعلق دماغ سے ہے۔ اور روحانی رنگ میں مرکز قلب ہے، اور روحانیت میں جو انتشار ہوتا ہے یا پہلے جہاں اثر ہوتا ہے وہ دل ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ روحانیت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ ظاہری نظارے سے روحانی نظارے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ فرمایا ہے، اور آپ سراج منیر کیوں نہ ہوتے جب کہ آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعل فوقی نوراً و شمالی نوراً واجعلنی نوراً۔ یہ بڑی لمبی دعا ہے۔ خیر، جب اس حقیقی سورج نے دیکھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو روحانیت کے سورج ہیں حقیقت میں، کہ سورج کو گرہن لگ گیا، یعنی کچھ ایسے اسباب پیش آ گئے جن سے سورج کی روشنی سے اہل زمین مستفید نہیں ہو سکتے، تو اس نظارے سے آپ کا دل پھڑک اٹھا کہ کہیں میرا فیضان پہنچنے میں بھی کوئی ایسا ہی آسمانی روکنا پیش آ گئے۔ اس لیے آپ نے اس وقت تک صدقہ، دعا، استغفار، نماز کو نہ چھوڑا جب تک سورج کی روشنی باقاعدہ طور سے زمین پر پہنچنی شروع نہ ہو گئی۔ اب چونکہ ہر ایک مومن شخص بھی بقدر اتباع نبی کریم، یہ بڑا اہم ہے سننے والا، کہ ہر ایک مومن شخص بھی بقدر اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور رکھتا ہے، جیسے باپ بیٹے کا اثر۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی بیٹا نہیں تو روحانی بیٹے بے شمار ہیں۔ اس لیے ہر مومن بھی ایسے نظارے پر گھبراتا ہے، اور گھبرانا چاہیے کہ کہیں ایسے اسباب پیش نہ آ جائیں جن سے ہمارا نور دوسروں تک پہنچنے میں روک ہو جائے۔ اس لیے وہ ان ذرائع سے کام لیتا ہے جو مصیبت کے انکشاف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور جیسے وہاں حرکت
حرکت و دور سے وہ اسباب ہٹ جاتے ہیں جن سے سورج کی روشنی باقاعدہ زمین پر پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دعا و استغفار سے مومن کے فیضان پہنچنے میں جو روکیں پیش آ جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ شیشے پر سیاہی لگا کر یا برہن آنکھ سے اپنے آنکھوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تماشے کے طور پر اس نظارے کو دیکھنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ تم سراج منیر کے بیٹے ہو، پس اپنے انوار کو دوسروں تک پہنچانے میں تمام مناسب ذرائع استعمال کرو۔ یہ شیشے کو سیاہی لگا پرانے زمانے میں تو خاص انتظام نہیں ہوتا تھا اینکوں کا، تو شیشے پہ سیاہی لگا کے دیکھا جاتا تھا اگر گرہن لگتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تماشے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ آج کل بھی یہاں بھی اس کا بڑا اب خبر تھی کہ کیونکہ سب سے زیادہ گرہن اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں ہوگا، اس لیے لوگ اسکاٹ لینڈ بے احتیاشا لوگ گئے ہیں اور تمام ہوٹل ان کے بک ہو چکے ہیں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے تو ایک تماشا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے دعا استغفار کی طرف توجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے گرہن۔ بس اس طرف ہر احمدی کو توجہ ہمیشہ دینی چاہیے۔ آخر میں کچھ حدیثوں کی دعائیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بعض ایسے حالات کے موقع پر کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے ذریعے تیرے غضب سے اور تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریفوں کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجعۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت چھن جانے سے اور تیری دی ہوئی عافیت کے ختم ہو جانے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ پھر ایک دعا ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ کر دینا بلکہ اس سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دینا۔ پھر دعا ہے میں پناہ مانگتا ہوں بلند و بالا اللہ کی ذات کے چہرے کے ساتھ جس ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ جس سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا برا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں بلند و بالا اللہ کی ذات کے چہرے کے ساتھ جس ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ جس سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ، خواہ میں انہیں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ہر اس شر کے ساتھ جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلا دیا۔ پھر دعا ہے، حدیث ہے، طاؤس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تعریف کے لائق تو ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے۔ تعریف کے لائق صرف تو ہی ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان کی بادشاہی تیری ہے، تعریف کا تو ہی مستحق ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کا نور تو ہی ہے، اور تعریف کے لائق تو ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ تو برحق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیرا قول برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور دوزخ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور قیامت کا ظہور پذیر ہونا برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ مجادلہ کرتا ہوں اور تجھ سے ہی فیصلہ کو طالب ہوں۔ بس تو مجھے میرے گناہ بخش دے جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں یا جو آئندہ سرزد ہوں گے،
اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے ہیں اور جو اعلانیہ طور پر کیے، سب سے پہلے بھی تو ہے اور سب سے آخر بھی تو ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار اور دعا کی طرف ہم ہمیشہ متوجہ رہنے والے ہوں، اور ہر قسم کے عبادت اثرات جن کا تعلق سورج گرہن کے ساتھ ہے، اس سے ہم محفوظ ہمیشہ رہیں۔ اس خطبے کے بعد دعا وغیرہ نہیں ہوتی، وہ خطبہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔